ملک کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے کہ ایک مالدار بھائی کا انتقال ہوا، اس کی بہن اس کے جنازے کے پیچھے پیچھے چلی۔ لوگوں نے کہا عورت قبرستان نہیں آتی ہے، تم واپس جاؤ۔ اس نے اصرار کیا، لوگ مجبور ہو گئے، وہ پیچھے پیچھے چلی آئی۔ جب اس کی تدفین ہوئی، اس بھائی کو دفنایا گیا، سب لوگوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس بہن نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، بآواز بلند دعا مانگی۔ اور کیا دعا مانگی؟ بمبئی کے مسلمانوں، اس جملے کو اپنے دل پر نقش کر کے لے جاؤ، ایک بہن کا درد و کرب پہچانو۔ اس بہن نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے اللہ، جس طرح میرے اس بھائی نے مرتے دم تک مجھے وراثت کے مال سے محروم رکھا، تو بھی اس کو اپنی رحمت و مغفرت سے محروم فرما، تو بھی اس کو اپنی رحمت و مغفرت سے محروم کر دے۔ یہ ظلم کا نتیجہ ہے کہ ایک بہن یہ بد دعا کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ ایسی کتنی مظلوم بہنیں ہمارے سماج میں ہیں، کون انہیں انصاف دلانے کے لیے آگے آئے گا؟ کون حقوق کی ادائیگی کی بات کرے گا؟ علماء کرام پوری امت کو سمجھائیں کہ ہمارا دین حق کی ادائیگی کا دین ہے۔ اعط کل ذی حق حقا، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو، ہر حق والے کو اس کا حق دے دو۔ غریبوں مسکینوں کی مدد کرو، پریشان حالوں کی مدد کے لیے آگے آؤ۔ ہر شخص چاہے وہ کسی سماج کا ہو، کسی مذہب کا ہو، اگر وہ پریشان حال ہے اس کی مدد آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر کوئی ہندو بھائی پریشانی میں ہے، کوئی سکھ کوئی عیسائی پریشانی میں ہے، ایس سی ایس ٹی او بی سی سے تعلق رکھنے والا کوئی بھائی پریشانی میں ہے، کوئی کسی سماج کا کوئی پچھڑا پسماندہ شخص پریشانی میں ہے، ہم اس کی امداد کے لیے آگے آئیں، ہم مددگار بنیں، ہم اس کو قوت بخشیں، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ یاد رکھیے، ظالم کے ظلم کو روکنا اور مظلوم کی حمایت کرنا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ حقوق کی ادائیگی کا مزاج پیدا کیجیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب حق دینا ہے تب ہم پیچھے، جب حق لینا ہے ہم سب سے آگے۔ وہ ہے نا کہ دو بھائی تھے، ایک کا انتقال ہوا تو اس کی بیوہ جو تھی جس کا انتقال ہوا بیچاری رو رہی تھی۔ اس نے کہا، ہائے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اتنا بڑا گھر ہے کون رہے گا؟ تو وہ جو دوسرا بھائی تھا اس نے کہا، میں ہوں نا۔ پھر اس نے کہا، ہائے انتقال ہو گیا، اتنی کاریں ہیں کون اس کو چلائے گا؟ بھائی نے فوراً کہا، میں ہوں نا۔ پھر کہا، اتنا بینک بیلنس چھوڑ کر گئے ہیں کون استعمال کرے؟ وہ بیچاری اپنا رو رو کر کہہ رہی، بھائی نے کہا، میں ہوں نا۔ آخر میں اس نے کہا کہ اتنا قرض بھی چھوڑ کر گئے ہیں وہ کون ادا کرے گا؟ تو اس نے جھٹ سے کہا دوسرے رشتہ داروں سے، تم لوگ بھی تو کچھ بولو۔ سب نہیں بولوں گا، تم بھی تو کچھ بولو۔ اب جب دینے کی باری آئی تو دوسروں سے کہتا ہے کہ تم بھی تو کچھ کہو۔ سب نہیں کہوں گا۔ حق لینے کے لیے ہم آگے نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا شیوا و شعار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا طریقہ یہ ہو کہ ہم اوپر والا ہاتھ بنے، دینے والا ہاتھ بنے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، محبتیں بانٹیے، نفرتوں کو مٹائیے۔ جو نفرتیں ہمارے ملک میں پھیلائی جا رہی ہیں، محبت سے ان کا جواب دینے کے لیے آگے آئیے۔ بتائیے انسانیت کو کہ تمہارے زخموں کا مرہم، تمہارے درد کی دوا، تمہاری پریشانیوں کا حل ہمارے پاس ہے۔ آؤ کہ ہم تمہیں تمہاری پریشانیوں اور مشاکل اور مصائب کا حل بتائیں۔ ہم تمہیں بتائیں کہ کس طرح باوقار، خوشگوار اور پربہار زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہم بتائیں کہ ایک سماج کس طرح آپس میں مل جل کر اپنی جڑوں کو مضبوط کر سکتا ہے۔ یہ خیر امت ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داری ہے۔ اصلاح معاشرہ کا عنوان بہت وسیع ہے، اس کے مختلف پہلو ہیں، لیکن ایک بات آج کے اس تاریخی اجلاس میں ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کہ نوجوان کسی بھی ملت کا اور قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں، انہی سے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، انہی سے توقعات قائم ہوتی ہیں۔ آج اگر ہماری نوجوان نسل نشے کی طرف، بے حیائی کی طرف، بدکاری کی طرف، بے شرمی کی طرف، زناکاری کی طرف، فواحشات کی طرف چلی جائے گی، ہمارا مستقبل روشن نہیں ہو سکے گا۔
او جوانوں، اپنی قدر و قیمت پہچانو، اپنی جوانی کی قیمت پہچانو، اور سمجھ لو کہ کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی جوانی کا حساب دینا ہے۔ لا تزال قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن 40۔ قیامت کے دن اس وقت تک انسان کے پیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک کہ وہ 4 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ عن عمرہ فیما افنا، عن شبابہ فیما ابلا، عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، وعن علمہ ماذا عمل فیہ۔ زندگی کہاں گزار کر آئے، جوانی کہاں کاٹ کر آئے، جوانی کی قیمتی راتیں کہاں بسر کی، خدا کے آگے سجدہ کرنے میں، راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر رونے میں، یا لہو لعب اور عیش و مستی میں۔ کیا جوان نے جوانی تہجد میں، اللہ کی یاد میں، خدمت خلق میں گزاری، یا نفس کی خواہشات پوری کرنے میں گزاری؟ پوچھا جائے گا کہاں گزار کر آئے۔ آج یہ سوال ہمارے عزیز نوجوانوں کو اپنے دل پر نقش کرنا چاہیے۔ ان شبابہ فیما ابلا، موبائل میں نہ لگیے، خرافات میں نہ لگیے، فواحشات میں نہ لگیے۔ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جو بدکاری، نشہ، غلط کاری میں پڑ جاتی ہیں۔